أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن نے فرمایا ہے رغباً و رحبا، یعنی امید بھی ہو، رغبت ہو اس میں، اور ڈر بھی ہو. دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہوں، رہنی چاہیے. ابھی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مورد قبول ہے، جتنی دلیل اس کے پاس ہے اس لحاظ سے صحیح انجام دینا چاہیے. یعنی جو چیز اس کے اوپر واجب ہے اس کو انجام دے، اور جو اس کے بعد امید رکھے اور انجام دے ان چیزوں کو، صحیح انجام دے، اور اس کے بعد دعا کرے کہ خدا اس سے قبول کر لے. اس لیے کہ انسان دعا کرے اور بہت زیادہ دعا میں آیا. دوسرا توسل ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل. وعلیکم السلام. فقہ میں قاعدہ ہے، قانون ہے. شیخ مفید سے لے اور آج تک تمام فقہا کہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اس پہ شہرت حجت ہے. مشہور یہ ہے کہ حبیب نے مظاہر یہاں ہیں، اس کے لیے بینے کی ضرورت نہیں، یقین کی ضرورت نہیں ہے. مگر آپ جب ہمارے پاس شہرت ہے کہ حبیب نے مظاہر یہاں دفن ہے، تو یہاں یہ ان امور سے ہے جہاں پر اہل فن کہتے ہیں کہ شہرت کافی ہے. اور علماء نے عرض کیا کہ بہت سے امور ایسے ہیں ان میں سے ایک جس پہ شہرت کافی، ان میں سے ایک چیز قبور ہے، قبر ہے. بہت سے مختلف امور ہیں، یہ سب امتحان ہے، اور اس میں امتحان سخت امتحان. ہمیں نہیں معلوم کہ اصل امتحان کیا ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ دنیا میں بہرحال امتحان لیے جائیں گے. امتحان ہونا، اور انسان بہت سے لوگ نے انکار کر دیا، امام کے پیدا ہونے سے انکار کر دیا، امام کی غیبت سے انکار کر دیا. یہ سب امتحان. بہت سے لوگ کہتے ہیں امام پیدا ہی نہیں، یہ بھی امتحان ہے کہ لوگوں نے ان کے وجود سے انکار کر دیا.
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم يعني یعنی الأجيال پچھلی السابقة أخذناهم ماتوا جبناكم أنتم بمكانهم لننظر كيف پچھلی قومیں ختم ہو گئی، نئی قوموں سے انہوں نے امتحان لیا، جیسے ان سے امتحان لیا گیا تھا ویسے تم سے امتحان لیا جائے گا۔ تاکہ انسان جواب دے، حساب اس کا لیا جائے گا جو اس نے کیا کہا۔ ایک باپ یا ایک استاد کسی خدا کو علم ہے، لیکن وہ امتحان بچوں سے اپنی بندوں سے اس طرح سے معاملہ کرنا چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 14 معصوم، یہ سب ایک شخص کی طرح ہے، ایک شخص بھی اس میں سب کی طرح ہے۔ عصمت میں صرف دو چیزوں میں ان میں اختلاف ہے، ایک نبوت جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے خاص ہے۔ جبرائیل امیر المؤمنین پہ نازل ہوتے تھے، جناب زہرا پہ نازل ہوتے تھے، لیکن عنوان نبی کی طرح نہیں۔ دوسری چیزیں مقامات جو مختلف، رسول کا مقام ہے، رسول اکرم کا جناب رسول کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، پھر امیر المومنین کا مقام ہے، پھر جناب زہرا کا مقام ہے، پھر ان کی اولاد طاہرین، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سب ایک نور ہے۔ ایسا نہیں کہ یہی ایک ہے کہ ہم ایک کو مخصوص کر دیں صرف ایک سے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ خصوصی طور سے وارد ہوا ہے، اور قرآن کریم نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ نے نہیں کہا کہ شعائر کیا ہیں، تفسیر نہیں کی شعائر کی، اور ہر وہ چیز جو تعظیم ہے اور تجلیل ہے معصومین کی، وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ اور یہ مشی، یہ پیدل چلنا، یہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف واجبات ایسے نہیں، دوسری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن درجے جو ہیں، جو اعلیٰ درجے ان کے پاس ہے، تقوی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، رب مطلب جماعت، اس کو مغنی میں، اس کو چھٹے باب میں، 7ویں باب میں اس کو بیان کیا ہے مغنی نے۔ اس اعتبار سے کہ یہ جماعت ہیں، کبھی لفظ کے اعتبار سے تعبیر ہوتی ہے کہ قالت جماعتن، کبھی اعتبار معنی سے آتے ہیں۔ عرب ایک جماعت ہے، نصارہ یہود جماعت ہے،
اس میں کوئی اولویت نہیں ہے. اور ہم نے اگر شک کیا کہ تقدیر اور عدم تقدیر میں، لیکن اگر ظاہر ہو رہا ہو، کوئی معنی بالکل ظاہر ہو، تو یہ حجت ہے. اگر نہیں ہو یعنی منع کیا ہو، شاعر نے کسی چیز سے منع کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر اس چیز سے عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت باطل ہو جائے گی. اگر شاعر نے تیمم کو کر دیا ہے تو پھر اب وہاں پہ دوسرا عمل نہیں ہے. ہاں، اگر ترتب کا قاعدہ درست ہو کہ مثال کے طور پہ وہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر رہا ہے تو صحیح ہے. لیکن اگر بغیر ترتب کے اور بغیر حکم الہی کے کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، وہ امام جماعت نہیں ہو سکتا. امام جماعت کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. امام رضا سے ایک صحیح روایت ہے جس کی ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے داڑھی میں، یعنی پوری داڑھی ہونی چاہیے بھری. بہت نادر ہیں وہ علماء جو عدم حرمت کے قائل ہو، اس بس سائڈ کی داڑھیوں کے کو بونڈنے کی عدم حرمت کے قائل ہو، ایسے بہت کم ہوں. وعلیکم السلام. نعم. من دون علم اگر آپ معلوم ہے آپ کو کہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں، راضی ہونا کافی ہے. اگر آپ کو علم ہے کہ وہ راضی ہے آپ کے اس عمل سے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب اللہ کے حق ہیں، یہ حق الناس کی بات نہیں ہے یہاں پہ، یہ حق اللہ ہے. ان سے خدا نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو، یعنی خواتین سے کہا ہے کہ تم اپنے بدن کو ڈھانکو، اور مردوں کو حکم دیا کہ تم نہ دیکھو. دونوں حق اللہ ہے. نعم. نعم. شکو بما يخالف لا ثواب بھی واحد يقترب. ابھی انسان امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو برپا کرتا ہے اور یقیناً ثواب کا حامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لحاجات الناس
امور خیر کے لیے قرض بھی لے کے ہم رسول کرتے ہیں، لہٰذا کوئی انسان قرض لے کے امام حسین کی مجلس کرتا ہے تو وہ بھی ثواب کا مستحق بنے گا، بلکہ بعض روایت کے لحاظ سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ وہاں پہ براعت ہے، سورہ براعت میں خدا براعت کر رہا ہے، رحمت سے دور کر رہا ہے، لہٰذا سے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ، یعنی مناسبت حکم موضوع یہ ہے کہ یہاں پہ بسم اللہ نہ ہو۔ مقدار متعارف میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عام جو لوگ فائدہ لیتے ہیں اس سے زیادہ لے رہا ہے تو نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو قضا اس کی نہیں ہے، اس کی دلیل اس میں جو بھولنے میں قضا ہے وہ اس لیے کہ دلیل کہہ رہی ہے کہ بھولنے والے کے لیے قضا ہے، اور جہل جس کو حکم نہیں معلوم اس کے لیے قضا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے، ہم دلیل کے محتاج ہیں، دونوں کی دلیل جو ہے ہمارے پاس۔ قصد غربت ایک شرط ہے، اور بھی چیز شرائط ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ فضیلت اس پہ عظیم فضیلت ہے، روایت میں ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ اس کے متقی ہونے کی علامہ۔ مشی کرنا زیارت معصومین میں سب میں فضیلت عظیم ہے۔ کیوں نہیں، ہر جگہ شامل ہوگا، کیونکہ جس کی زحمت زیادہ ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر پیدل چل کے جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ دلیل خاص ہے کہ نماز مستحب میں چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ دلیل خاص ہے، لیکن بہرحال ثواب ہے۔ قرآن نے کہا جانو، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو کوشش کرے یہاں تک کہ اس کو یقین حاصل ہو جائے، اتنا اس کی کوشش کرے کہ وہ پہنچ جائے وہاں تک۔ قدری که لا یطاق بود واجب نیست، اما اون قدری که یطاقه، چون لا یطاق وقتی که باشه حرج، جب لا یطاق آ جاتا ہے تو حرج ضرر یہ سب چیزیں ہٹ جاتی ہیں۔
اما قدری که عسر نی، حرج نی، ضرر نی، باید لیکن جب تک عسر و حرج اور وغیرہ نہیں ہے جب تک یقین نہ ہو جائے اسے کرنا پڑے گا، تاکہ اسے یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے کر لیا وہ جو مجھ پہ حکم شرعی تھا. دنبال کرده از این بپرسه از این بپرسه، اس سے پوچھے اس سے پوچھے یہاں تک کہ اس کو یقین حاصل ہو جائے. بہرحال انسان کو بھی زحمت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پھر کوشش کرے. مقدمہ وجود ہے بہرحال، اور مقدمہ وجود کو حاصل کرنا واجب ہو جاتا ہے. جتنے بھی چیزوں میں اس کو فائدہ حاصل ہو ان سب پر اسے خمس دینا ہے. جب خمس دے گا تو اسے ثواب ملے. جتنا بھی اس کو فائدہ ہوا ہے ان سب پہ خمس ہے. وعلیکم السلام. اگر وہ کر نہیں سکتا ہے یا اس کی قدرت کے باہر ہے تو اس میں اشکال نہیں ہے. صرف مرض نہیں ہے، اس کے لیے سخت ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اگر اس کے پاس سخت تو پھر اولاد پر واجب ہے کہ جتنا اس کی حاجت ہے والد کی اور والدہ کی وہ فراہم کرے اپنے والد اور والدہ کے لیے. اسی طرح ماں باپ پر اولاد کی ضروریت کا نفقہ واجب ہے اگر وہ محتاج ہو جائیں، اور برعکس واجب ہے ان کے اوپر اس کو پہنچانا. علیکم السلام. امام حسین کے خدام جو ہیں، خادم ہیں، وہ ان کے مراتب ہیں. جبرائیل و میکائیل بھی خادم ہیں اور آپ بھی خادم ہیں، لہذا ہر ایک کا مرتبہ اپنی جگہ پر. ہم سب انشاءاللہ اہل بیت کے خادم ہیں، اور دعا میں بھی ہے، دعا میں یا مولا انا مولا. ایک مولا دونوں معنی میں ہے. مولا مالک کو بھی کہتے ہیں اور مولا خادم کو بھی کہتے ہیں، لہذا دعا میں آیا ہے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے مولا ہم آپ کے مولی یعنی موالی ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں. مستحبات پہ تو خیر کوئی اشکال نہیں ہے. فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ وہ مرسلہ روایات حجت ہیں، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح روایت ہے ہمارے پاس کہ جو کچھ تم تک پہنچے، جو کوئی انسان تک پہنچ مستحبات میں، البتہ وہ تمہارے لیے حجت ہے. نہیں واجب اور حرام میں نہیں، کیونکہ واجب اور حرام میں ہمیں دلیل چاہیے، دلیل کہ سارے جتنے بھی اس کے اندر بنی فضال مرسلہ نہیں ہے، موثقین میں سے ہیں. بنی فضال وہ لوگ ہیں جو ان کو موثق کہا گیا ہے، رجال میں ان کو موثق کہا گیا ہے. علیکم السلام.
کیونکہ خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ذریعے خبر دی کہ کس طرح سے امت کو امتحان لیا جائے گا. اگر مرتد نہیں ہوتی امت اس کا امتحان لیا گیا ہے. امت کا بعد رسول امت کا امتحان لیا گیا ہے. ریا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو دکھانے کے لیے کوئی عمل انجام دے. اب لیکن ایک ایسی ریا ہے کہ جہاں پر تاکید بھی کرے، یعنی لوگ جب تشیع میں جاؤ یا جنازے میں جاؤ یا کسی مرنے والے کے یہاں جاؤ تو دکھاؤ ان کے گھر والوں کہ میں آیا ہوں، تاکہ ان کو تھوڑا سکون ہو، اطمینان ہو. اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں انسان اپنے آپ کو دکھائے تاکہ سبب بنے زیادہ سے زیادہ ہونے کا. ہاں، قبولیت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اور قبول کے لیے ضرورت ہے قربت، یعنی اللہ کے لیے کرے. اخلاص کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، وہ اہل بیت کے لیے کرے. صلی اللہ علی محمد وعلی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اهلا وسهلا بكم جميعا موفقين. سیدنا جی میرے